حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے یا کسی قبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی جو داڑھی ہوتی تھی ان کے آنسو سے تر ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا، پوچھا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس قدر اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه احد فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسانی سے طے ہو گئی، اگر اس قبر سے انسان نجات پا گیا، اگر اس قبر کے اندر انسان کامیابی حاصل کر لیا تو بعد والی منزل جو ہوگی اور بھی زیادہ آسان ہوگی۔ لیکن اگر یہ منزل آسانی سے طے نہ ہوئی اور اگر انسان اس منزل میں کامیابی حاصل نہ کر سکا اور نجات نہ پا سکا تو بعد والی منزل جو ہوگی اور بھی بہت ہی زیادہ سخت اور خطرناک منزل اور بھی زیادہ سخت اور خطرناک۔ نماز سامنے کرام ذرا تصور کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بادشاہ تھے، سب سے مالدار انسان، سب سے دولت مند انسان تھے۔ اگر آج دنیا کے اندر کسی کو اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر عقل ہو جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ شہرت والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عزت والا نہیں ہے۔ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دور کے بادشاہ تھے، اپنے دور کے دل تھے، لیکن جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے، جب کسی قبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں سے جو داڑھی مبارک ہو جاتی تھی۔ تصور کرو بھائیو، معزز سامعین کرام، قبر بہت ہی خطرناک چیز، قبر بہت ہی بھیانک چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ کیا؟ میں نے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ بھیانک چیزیں دیکھتے ہوں گے اور بڑے بڑے حادثات آپ کے نظروں کے سامنے آتے ہوں گے، بہت بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہوں گے، اور مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے بہت سے ایسے بینڈ جو آپ کی کھوپڑی کو نکال کر آتے ہیں، ایسے حادثات جس کا بیٹا الگ ہو گیا ہے، جس کا پیر کٹ گیا ہے، جس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه۔ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کوئی منظر نہیں۔ اور آگے چلیے اہل سنت والجماعت کے اس بات پر عقیدہ ہے جب قبر کے اندر بندے کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کے اندر جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے، اسے رکھا جاتا ہے تو قبر اسے دبوچتی ہے، چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو، قبر اسے دبوچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70 الفا من الملائكة قد هم غمة ثم خرج عنه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، قبر نے اسے دبوچا پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب کیا
صحابی تھے میرے بھائی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے نماز جنازہ کے اندر 70,000 فرشتوں شرکت کی تھی، ان کے نماز جنازوں کو پڑھا تھا، لیکن پھر بھی قبر نے اسے نہیں چھوڑا، قبر نے اسے دبوچا۔ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس کے نماز جنازہ میں فرشتوں نے شرکت کی ہو لیکن پھر بھی قبر نے اسے دبوچا؟ معزز سامعین کرام، اس کے تعلق سے الحکیم ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے جو چھینٹے ہوتے تھے اس سے بچنے میں کوتاہی کیا کرتے تھے، اس لیے قبر نے دبوچا۔ اور یہ سن لیجیے کہ آپ چاہے کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی نیک ہو، قبر آپ کو دبوچے رہی، لیکن مومن اور کافر کے اندر فرق ہے۔ ایک مومن انسان کو قبر صرف ایک دفعہ دبوچتی ہے، پھر وہ صرف ایک کھلی ہو جاتی ہے، اور ایک کافر انسان کو اس سے ہمیشہ دو چار ہونا پڑتا ہے، ہمیشہ اس کو دبوچتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی قبر کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ قبر بذات خود آج انسان سوچتا ہے نا یار قبر کیسی چیز ہے، قبر کی کہیں رات کیا ہو، تصور کرو میرے بھائیوں کہ وہ اندھیرا، وہ گرمی، جہاں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم ہوں گے اور ہمارا اعمال ہوگا۔ قبر مومن انسان کے لیے جنت کا باغ ہے اور برے انسان کے لیے دوزخ کا گڑھا ہے۔ قبر بذات خود جنت اور جہنم نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، اگر ہمارے اعمال صحیح نکلے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، لیکن اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں نکلے تو وہی قبر ہمارے لیے دوزخ کا گڑھا بن جائے گی۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو میت سے قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی کو قبر کے اندر بے خوف و خطر اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے تم کس حالت میں تھے؟ وہ نیک آدمی جواب دیتا ہے میں ایمان کی حالت میں تھا۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے یہ شخص کون ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا فرمان لے کر آتے تھے اور ہم اس کی تصدیق کرتے تھے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک جہنم کی طرف ایک چھوٹا سا سورہ کیا جاتا ہے، پھر وہ انسان اس کی طرف دیکھتا ہے، جہنم کی طرف دیکھتا ہے، اس کے انگارے کو دیکھتا ہے، اس کے شعلے کو دیکھتا ہے جو ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں دیکھ اللہ رب العالمین نے تجھے اس جہنم سے بچا لیا ہے، تجھے اس جہنم سے جانے سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سورہ کیا جاتا ہے، وہ جنت کی شادابی کو دیکھتا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تم ایمان پر تھے اور تمہاری موت ایمان پر آئی، اور اللہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی تمہیں ایمان پر بٹھایا جائے گا۔ کس کے لیے؟ ایک نیک انسان کے لیے، ایک برے انسان کو، ایک کافر انسان کو اس کے قبر کے اندر ڈراتے ہوئے خوف کے ساتھ دہشت کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسے بٹھایا جائے گا، پھر اس سے سوال کیا جائے گا تم کس حالت میں تھے؟ وہ جواب دے گا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ شخص کون ہے؟ وہ کہے گا لوگوں سے جو میں نے سنا میں نے بھی وہی کہا۔ اس کے بعد جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سورہ کیا جائے گا، اس کے بعد وہ کافر انسان، وہ برا انسان جنت کی طرف دیکھے گا، اس کی نعمتوں کو دیکھے گا، اس کی شادابی کو دیکھے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے دیکھ تجھے اللہ رب العالمین نے جنت سے کیسے محروم کر دیا ہے، دیکھ تجھے اللہ رب العالمین نے جنت سے کیسے محروم کر دیا ہے۔ اس کے بعد جہنم کی طرف ایک چھوٹا سا سورہ کیا جائے گا، وہ جہنم کے شعلوں کو دیکھے گا، اس کی انگارے کو دیکھے گا، اس کی آگ کو دیکھے گا جو ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اس انسان سے کہا جائے گا دیکھ یہ تمہارا ٹھکانہ، دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے کیونکہ تم ایمان پر نہیں
نہیں تھے، تمہاری موت ایمان پر نہیں آئی، اور کل قیامت کے دن تمہیں اسی پر اٹھایا جائے گا۔